صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک نماز ایسی بھی آئی کہ جس میں آدھی نماز کے امام نبی علیہ السلام تھے اور آدھی نماز کے امام صدیق اکبر تھے۔ فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ارأف امتی ابو بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت پر سب سے زیادہ شفیق ابو بکر ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ وہ سلسلہ ہے ان چاروں میں سے جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے نبی علیہ السلام تک جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، جب ان کا انتقال ہو چکا اور ان کو دفن کر دیا گیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید العاشقین، انہوں نے فرمایا کہ افسوس 10 میں سے 9 حصہ علم آج دفن ہو گیا۔ کوئی انسان محنت کرنا چاہے ولایت حاصل کرنے کے لیے تو وہ محنت کر سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے کوئی بھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمالات ولایت سب سے زیادہ ملے اور ان کے ذریعے سے کمالات ولایت پھر آگے امت کو پہنچے۔ ان کے ذریعے سے 3 سلسلے چل رہے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی۔ قرآن مجید نے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب یہی دونوں باتیں نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے لیے فرمائی۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، محبوب اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں۔ تصوف میں 4 سلاسل اس وقت رائج الوقت ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ 4 سلسلے ہیں۔ ان 4 سلسلوں میں سے نقشبندی سلسلہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، پھر نبی علیہ السلام تک، اور باقی تینوں چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، یہ تینوں کے تینوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے نبی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تو 2 نعمتیں نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ صحابہ کو دی۔ ایک علوم نبوت کی نعمت اور ایک کیفیات نبوت کی نعمت۔ ایک تھی تعلیمات نبوی اور ایک تھی کیفیات نبوی۔ تعلیمات نبوی، نبی علیہ السلام نے حرام و حلال کو، جائز ناجائز کو، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو، اپنی سنتوں کو، ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ یہ شریعت کا علم، فقہ کا علم جو ہے یہ سارے کا سارا تعلیمات نبوی ہے۔ دوسری کیفیات نبوی، مثال توکل، رضا، تسلیم، صبر، یہ جو قلبی کیفیات تھیں یہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام نے امت کو نقل کی۔ صحابہ کرام تعلیمات نبوی اور کیفیات نبوی دونوں کے حامل تھے اور جامع شخصیات تھے، لیکن آگے چل کے یہ سلسلہ اس طریقے سے نہ رہا۔ کچھ ابھی بھی ایسے ہیں جو تعلیمات اور کیفیات دونوں کے وارث ہیں، تاہم زیادہ ترتیب یہ بن گئی کہ کچھ لوگ تعلیمات نبوی کے وارث ہو گئے اور کچھ کیفیات نبوی کے وارث ہو گئے۔ تعلیمات نبوی کے وارث ان کو علماء کہا جاتا ہے اور کیفیات نبوی کے وارث انہیں مشائخ کہا جاتا ہے۔ تعلیمات نبوی جہاں ملتی ہیں ان جگہوں کو مدرسہ کہا جاتا ہے اور کیفیات نبوی جہاں ملتی ہیں ان جگہوں کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ شروع میں تو ایک ہی شخص کے اندر دونوں چیزیں ہوتی تھیں، حاملین ہوتے تھے دونوں چیزوں کے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے، دونوں نعمتیں الگ الگ چلی اور قیامت تک چلتی رہیں گی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج سے میرے والد صاحب بہت دفعہ بتاتے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، میرے والد صاحب کئی دفعہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ سارے مسئلوں کا حل کر دیتا تھا۔ MBBS بھی شاید پورا تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، سارے مسئلے وہی حل کرتا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئیں، ریسرچ بڑھنی شروع ہو گئی، تفصیلات میں گہرائی آتی چلی گئی۔ اب آنکھوں کا الگ ہے، دل کا الگ ہے، کان کا الگ ہے، اور جناب علی سرجن الگ ہے، آرتھوپیڈکس الگ ہیں، تو ڈیٹیل آ گئی۔ اور تو اور صرف دل کے اندر ہی دیکھیں تو کئی قسم کی برانچز بن گئیں۔ ہارٹ کے لیے فزیشین الگ ہوگا، سرجن الگ ہوگا،
پھر اس دل کے بھی کئی حصے ہیں، تو کسی حصے کو کوئی دیکھنے والا ہوگا، کسی کو کوئی دیکھنے والا ہوگا۔ تو جس طرح یہاں پہ پہلے 30-40 سال پہلے ایک ڈاکٹر تھا، وہ سارا کچھ دیکھ لیتا تھا، اور اب جناب ہر چیز کے لیے الگ، گردوں کے لیے الگ جانا ہے، جگر کے لیے الگ جانا ہے، تو سارے معاملات بدل گئے۔ بالکل اسی طرح جیسے جیسے تفصیلات احادیث مدون ہوئیں، فقہ مدون ہوئی، اس کی گہرائی تفصیلات لکھی جاتی رہیں، تو بہت ڈیٹیلز آ گئیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تعلیمات نبوی علماء کے ذریعے، مدارس کے ذریعے آگے چلی، کیفیات نبوی مشائخ کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے آگے بڑھی۔ تو ہمارا ٹاپک تو ہے کیفیات، ہمارا ٹاپک ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اور اس کے حوالے سے چند گزارشات۔ تو ہم چاروں سلاسل حق ہیں، اگر عقیدے ٹھیک ہیں تو وہ چاروں سلاسل حق ہیں، لیکن میرا تعلق چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے تو مجھے اس سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے۔ جیسے باپ سے محبت ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چچا تایا وہ برے ہوتے ہیں، ان سے اپنی جگہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اس نسبت سے، کیونکہ نقشبندی سلسلے سے نسبت زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس سے تعلق بھی زیادہ، تو اسی کی ہم بات کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی باطنی کیفیات کا پورا احساس رہتا تھا، شعور رہتا تھا، اس کا خیال رکھتے تھے۔ دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک واقعہ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو یوں کہنے لگے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کیا کہہ رہے ہو بھائی، سمجھ کے کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو آپ، منافق ہو؟ تو انہوں نے اپنی بات کی دلیل دی، کہا کہ جب میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتا ہوں تو قلبی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب اس مجلس سے باہر آ کر اپنے گھر میں، کام میں، کاروبار میں، معاملات میں، لوگوں میں لگتا ہوں، وہ کیفیات ڈاؤن ہو جاتی ہیں، وہ نہیں رہتی۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، مجلس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، جنت کا خیال، جہنم کا خوف، یہ ساری چیزیں تو ایک گھر میں آ کے کم ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ ان کو اپنے دل کی کیفیت کا احساس تھا بھرپور۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، کہنے لگے تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، واقعی اس بات کو تو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں بزرگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ، اگر تمہاری کیفیت ہر وقت رہے جو میرے ساتھ محفل میں رہتی ہے، تو فرشتے راستوں میں آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ یہ تو کسی وقت ہوتی ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ اب یہاں ایک علمی نقطہ ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ یہ کیفیات میں اپ اینڈ ڈاؤن کیوں ہوتا تھا؟ کیا نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایمان زیادہ ہوتا تھا، گھر آ کے ایمان ڈاؤن ہو جاتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ایمان ان کا وہی تھا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بھی اور اپنے گھر میں بھی۔ ایمان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن والا یہ مسئلہ نہیں ہے، کیفیات کا اپ اینڈ ڈاؤن والا مسئلہ ہے۔ کیفیات کم اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ اس کو سمجھنا آسان ہے۔ سمندر رات کو دیکھیے آپ، تو چاند کی جو پہلی دوسری تاریخیں ہوتی ہیں تو رات کے وقت سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ مناسب ہوتی ہیں، بہت زیادہ اس میں تیزی نہیں ہوتی، ایک نارمل روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب 13، 14، 15، 16 یہ تاریخیں آ جاتی ہیں، جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں 15، 20 فٹ اوپر تک جاتی ہیں، بعض جگہ اس سے بھی اونچی چلی جاتی ہیں، ہائی ٹائیڈز ہو جاتی ہیں۔ کیوں آ جاتی ہیں ہائی ٹائیڈز؟ کہ چاند کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہے آپس میں، اس کا لنک ہے، تو ایک دم بڑھ جاتا ہے سلسلہ، بہت اوپر ہو جاتا ہے۔ تو چاند جب پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کا ہوتا ہے تو سمندر کے اندر لہریں نارمل روٹین میں ہوتی ہیں، جب 14، 15 تاریخی ہوتی ہے تو بہت اونچی ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلی تاریخ کو سمندر میں پانی کم تھا، 13، 14 کو بڑھ جاتا ہے؟ نہیں، سمندر کا پانی وہی تھا، چاند کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کے اندر ایک ابھار آ جاتا ہے، یہ چیزیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کا ایمان، حضرت حنظلہ کا ایمان گھر میں بھی وہی، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بھی وہی، لیکن جب سمندر چاند کو دیکھ کر حرکت میں آتا ہے، اسی طرح جب عرب کا چاند، نبوت کا چاند نبی علیہ السلام کے سامنے جب صحابہ کرام آتے تھے
تو دل کے اندر کیفیات کے سمندر میں تلاطم آ جاتا تھا، تیزی آ جاتی تھی، اور وہ ایک پوزیشن اس کی بدل جایا کرتی تھی۔ اور الحمدللہ آج بھی مشائخ کی صحبت میں یہ نعمت موجود ہے۔ لوگ گواہی دیتے ہیں، میں خود اس کا گواہ ہوں، چشمدید گواہ نہیں، اس کا مطلب جس کو میں جب حضرت کی خدمت شیخ کی خدمت میں ہوتا ہوں تو قلبی کیفیات اور ہوتی ہیں، گھر آ کے کچھ اور ہوتی ہیں۔ یہ تو مطلب اتنی دفعہ ہم اس کو آزما چکے ہیں کہ اس کے اوپر تو 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ تو کیفیات کا فرق صحابہ کرام مانیٹر کیا کرتے تھے۔ ایک اور صحابی ہیں حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، تم نے کیسے صبح کی حارثہ؟ انہوں نے جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا، میں نے پکا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی کوئی دلیل علامت ہوتی ہے، کیا دلیل ہے تمہارے اس قول کی جو تم نے بات کی؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں، میزان قائم ہے، کچھ لوگ جنت جا رہے ہیں، کچھ جہنم میں جا رہے ہیں، اور جہنم والے چیخ و پکار میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب انہوں نے یہ بات کہی کیفیات کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس بات کو سمجھ لیا ہے، اب اس پہ پکے رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ تو معلوم ہوا کہ قلوب کی کیفیات نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ہاں اس کا سلسلہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں بہت کثرت کے ساتھ۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، 2 کنگن، 2 برتن حاصل کیے۔ ایک علم تو وہ ہے جو میں تمہیں خوب تقسیم کرتا ہوں، یعنی احادیث کی روایت کرتا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے اگر میں بیان کر دوں تو میرے گلے پہ چھری پھر جائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں جن سے سب سے زیادہ روایات آتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سا علم ہے؟ فرمانے لگے ظاہر شریعت کے جو احکامات ہیں وہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے وہ ہر ایک کے سامنے کر نہیں سکتا، وہ بات میں ہر ایک کے سامنے اس طرح کر نہیں سکتا، وہ کروں تو کسی کو سمجھ نہ آئے۔ اور صحابہ کرام کے واقعات کو غور کیجئے کیفیات نبوی کے حوالے سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، جب ان کا انتقال ہو چکا اور ان کو دفن کر دیا گیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید العاشقین، انہوں نے فرمایا کہ افسوس 10 میں سے 9 حصہ علم آج دفن ہو گیا۔ 10 میں سے 100 میں سے 90%، 10 میں سے 9 حصہ علم آج دفن ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے اس کے اوپر حیرانگی کا اور ناگواری کا اظہار فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد، میرے اس قول سے مراد حیض اور نفاس کا علم نہیں، بلکہ میرے مراد علم باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کا علم ہے، خصوصی معرفت کا، میری مراد وہ ہے۔ تو تمام صحابہ کرام اس پہ خاموش ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کا اجماع سکوتی اس پہ ثابت ہوا، کیونکہ اگر ان کی یہ بات صحابہ کی سمجھ میں نہ آتی، وہ اس کو غلط سمجھتے تو وہ اس کے اوپر آرگیومنٹ کرتے، کہتے کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، کہ جیسے پہلے کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 10 میں سے 9 حصہ فوت ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کہا اس سے مراد شریعت کا علم نہیں ہے، حفظ و نفاس سے مراد شریعت کا علم نہیں ہے، اس سے مراد علم باللہ ہے، معرفت کا علم ہے۔ تو اس جواب کے بعد تمام صحابہ خاموش ہو گئے، اجماع سکوتی ثابت ہوا۔ تو کیفیات، قلبی کیفیات یقیناً کوئی چیز ہے جو صحابہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دی، صحابہ سے تابعین میں، اور یہ چلتے چلتے ان سلاسل کے مشائخ کے ذریعے ہم تک الحمدللہ پہنچی، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ تو ہم بھی اگر ہمت کریں، چاروں میں سے کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو جائے، سارے چاروں حق ہے، تاہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اگر ہم بیعت ہو جاتے ہیں اور مراقبہ اور معمولات کرتے ہیں تو ہم بھی کیفیات کی سرشاری والی زندگی گزاریں، محبت الہی والی زندگی گزاریں۔ گرم دھوپ میں کرکٹ کھیلنا کتنا آسان ہے، کرکٹ کے شوق میں دوپہر کے بعد لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں گرم دھوپ میں گرمیوں میں خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ کی محبت میں سرشار ہوں گے،
تو پھر گرمی ہو یا سردی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ کیفیات کی زندگی ہوتی ہے، سرشاری کی زندگی ہوتی ہے، کو آئے تو صحیح اس راستے پہ چلے تو صحیح، تو پھر رحمتیں بھی ملتی ہیں۔ اچھا ایک چیز کا نام ہے نبوت اور ایک ہے ولایت۔ نبوت اور ولایت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہر نبی ولی ہوتے ہیں، ہر نبی ان کے پاس نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ ہر نبی ولی بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی ہوتے ہیں۔ نبوت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہے، جس کو چاہے عطا فرما دیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ نبوت تو جس کو اللہ دینا چاہتے ہیں اس کو مل جاتی ہے، اور وہ راستہ مکمل بھی ہو گیا اور آخری نبی بھی آ گئے، نبوت مکمل ہو گئی۔ تاہم ولایت یہ جو ہے نا، یہ اچیویبل ہے، یہ انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ ولایت یہ کسبی ہے، یہ وہبی نہیں ہے۔ کوئی انسان محنت کرنا چاہے ولایت حاصل کرنے کے لیے تو وہ محنت کر سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے۔ کوئی بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ولی جو کافر ہے، کوئی بھی کافر مسلمان ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا۔ ہر مسلمان جو ولایت کے لیے آگے بڑھنا چاہے ولی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں اندر جو ہے نا ولایت بننے کا، ولی بننے کا مکمل وہ مادہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے سب بن سکتے ہیں جو ہمت کریں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کچھ نوجوان ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نا مارشل آرٹ سیکھنی ہے، تو اس کے لیے داخلہ لے لیتے ہیں، پریکٹس شروع کر دیتے ہیں، اپنی ایکسرسائز، اپنی ڈائٹنگ، اپنا اٹھنا بیٹھنا اس کے مطابق کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ بن جاتے ہیں۔ تو جو ولایت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، ارادہ کریں، آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ ولایت کا مقام عطا فرما دیں گے۔ کوئی بھی انسان یہ ارادہ کرے میں نے اللہ کا ولی بننا ہے، تو سب سے پہلے تو توبہ کرے، آئندہ سنتوں کے مطابق نیکی کی زندگی اپنائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، ذکر اذکار مراقبے کی پابندی کرے، مشائخ کی صحبت میں رہے، ولی بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ تو کمالات نبوت اور کمالات ولایت، نبی علیہ السلام کے پاس کمالات نبوت بھی تھے اور کمالات ولایت بھی تھے، اور یہ دونوں امت کے اندر آگے چلے۔ کمالات نبوت بھی نبی علیہ السلام نے آگے منتقل کیے اور کمالات ولایت بھی آگے منتقل کیے۔ کمالات ولایت تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ملے۔ کمالات ولایت سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمالات ولایت سب سے زیادہ ملے، اور ان کے ذریعے سے کمالات ولایت پھر آگے امت کو پہنچے۔ ان کے ذریعے سے 3 سلسلے چل رہے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آتا ہے، اور آگے پھر یہ سلسلے آگے یہاں ہم تک پہنچے ہیں۔ کمالات نبوت کنہوں نے سب سے زیادہ حاصل کیے؟ کمالات نبوت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حاصل کی۔ اب اس کی تفصیل بیان کرنی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، انفارمیٹیو بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کمالات نبوت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے زیادہ ملے۔ سورہ نصر 114 نمبر پہ جو سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت کا نزول ہوا، نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی ہے، تو صحابہ کرام خوش ہونے لگے کہ جوق در جوق لوگ اب اسلام میں آئیں گے، فی دین اللہ افواجا، بہت لوگ آئیں گے۔ صدیق اکبر رو رہے ہیں، غمگین ہو گئے۔ پوچھا خوشی کی بات پہ غم کیوں؟ کہا کہ اس صورت سے خبر یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا کام پورا ہو گیا۔ جب کام پورا ہو گیا تو اللہ اپنے محبوب کو بلا لے گا۔ یہ صورت نبی علیہ السلام کی جدائی کا پیغام دے رہی ہے۔ تو جہاں تک باقی صحابہ نہیں پہنچے، صدیق اکبر فوری طور پر پہنچ گئے۔ ایک مثال، بہت مثالیں ہیں۔ دوسری، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، 12 ربیع الاول 10
ہجری مدینہ طیبہ 10 ہجری کا جو دن ہے 12 ربیع الاول کا، پورا مدینہ طیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی وجہ سے غمگین ہے، صحابہ پریشان ہیں، عجیب و غریب کیفیات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بندہ بھی کہتا ہے خبردار کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو وفات پا گئے، میں گردن اتار دوں گا اس کو۔ اس صدمے کو ایک شاکنگ پوزیشن پہ تھے، نہیں اس کو وہ کنٹرول کر پا رہے تھے۔ اس وقت تمام صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، سب کو جمع کیا اور فرمایا، خطبہ دیا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ جب آیت پڑھی آل عمران سورت کی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید آج ہی یہ نازل ہو رہی ہیں، نازل تو پہلے ہو چکی تھی، سب صحابہ کو معلوم تھی۔ تو کمالات نبوت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ لیے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ وہ سلسلہ ہے ان چاروں میں سے جو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے نبی علیہ السلام تک جاتا ہے، اور باقی تینوں حضرت علی کے بعد نبی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سلسلے کی فضیلت نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپس کے معیت کبریٰ نسبت اتحادی ہونے کی وجہ سے باقی تینوں سلاسل سے زیادہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معیت کبریٰ حاصل تھی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معیت کبریٰ حاصل تھی، دونوں گویا کہ ایک ہی مقام پہ تھے۔ وہ نبی تھے نبی علیہ السلام، صدیق اکبر نبی تو نہیں تھے لیکن بہت سارے مقامات پر معیت کبریٰ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے جو لفظ اختیار کیا وہ کیا ہے؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے دوسرے تھے، ایک دو میں سے دوسرے تھے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو یوں فرمایا تھا، ما ظنک باثنین ان اللہ ثالثہما، تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تمہارا کیا؟ ابو بکر غمگین ہو رہے تھے نا غار حرا میں، غار ثور میں، ہجرت کے موقع پہ وہ غمگین ہو رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کیا تسلی دی کہ ما ظنک باثنین ان اللہ ثالثہما، کہ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں کہ جن کا تیسرا اللہ ہے، ان اللہ ثالثہما۔ کتنی بڑی معیت کبریٰ کی یہ دلیل ہے، نسبت اتحادی کی دلیل ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معیت کبریٰ کا مقام حاصل ہے، یہ وہ خصوصیت ہے جو صحابہ میں کسی اور کو نہ ملی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اور جناب اب یہ معیت کبریٰ اور نسبت اتحادی کے لیے اور بھی دلائل سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اور آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں اتنی مشابہت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کمال مشابہت، کمال درجے کی مشابہت۔ چند نکات عرض کر دیتے ہیں کیونکہ وقت کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ مشابہت دونوں میں کیسی ہے اور جو قدرت کی طرف سے دونوں کے ساتھ معاملات واقعات پیش آئے تو کس زبردست طریقے سے ریزیمبلنس ہیں اور دونوں ایک ہی جگہ نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے بعد غار حرا سے جب امی کے پاس آئے، امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو آپ فرما رہے تھے زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ پر ایک عجیب کیفیت تھی، ایک عجیب آپ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اس کو آپ اس کیفیت کے اندر آپ تھے۔ تو امی نے جب یہ بات سنی تو امی خدیجہ نے تسلی دی اور فرمایا کلا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، ہرگز نہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جس کے پاس کچھ نہ اسے کما کے دینے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور آپ اچھی باتوں میں لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، پشت پناہی کرنے والے ہیں۔ تو صدیق اکبر تو نبی علیہ السلام کے لیے امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے کچھ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں تو آپ کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔
یہ وہ کومنٹس ہیں جو ابھی خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں دیے۔ واللہ العظیم، بخاری کی روایت ہے، یہی کومنٹس ایک کافر سردار ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے استعمال کیے ایک موقع پہ۔ وہ کون سا موقع تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حالات سے بڑا پریشر لیا، نبی علیہ السلام سے اجازت لے کے ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تو راستے میں قریش مکہ کا ایک سردار ملا ابن الدغنہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، واپس آؤ۔ اپنی امان میں واپس لے کر آیا، اور ابن الدغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے یہی 5 باتیں بیان کی جو امی خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے لیے بیان کی تھی۔ تو یہ ایک زبردست معیت کبریٰ کی اور کمال مشابہت کی جو مثال ہے۔ اور دیکھیے، قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کو رؤوف اور رحیم فرمایا۔ قرآن مجید نے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب یہی دونوں باتیں نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے لیے فرمائیں۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، محبوب اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، محبوب اپنے صدیق کو فرما رہے ہیں۔ فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ارأف امتی ابو بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت پر سب سے زیادہ شفیق ابو بکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی رحمت اور شفقت کی گواہی دی، نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کی رحمت اور شفقت کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام دین کے بارے میں بڑے غیور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والے۔ دین کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی غیرت بہت زیادہ تھی۔ اور امت میں سب سے زیادہ غیور کون ہے؟ ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کان اغیر هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر، کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ غیرت ایمانی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شعر کا علم نہیں دیا، شعر و شاعری کا علم نہیں دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ یاسین میں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے محبوب ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا اور یہ آپ کے شان کے مطابق بھی نہیں، یہ آپ کی شان تو بہت بلند ہے۔ اب یہی بات صدیق اکبر کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے سامنے ایک شعر سنانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ شعر نہ پڑھ پائے، اس کو پھر انہوں نے نثر میں یعنی عام سادہ الفاظ میں اس کا مفہوم بتا دیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی جاہلیت کے زمانے میں شعر کہے نہ بعد میں، تو جو خوبی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، قرآن میں ذکر ہوا، اسی خوبی کو امی عائشہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہی سیم خوبی اللہ نے عطا فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی اس خبیث چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ بھی مشابہت ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ناپاکی سے دور رہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے۔ تو اللہ کا حکم۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی۔ ہجرت کے موقع پہ ایک جگہ جا رہے تھے، بھوک تھی، پیاس تھی، تو ایک کسی کی بکری ملی، اس سے اجازت لے کے اس نے کہا اس بکری کا دودھ شدھ کوئی نہیں، کہا تمہارا کام اجازت دینا ہے، اجازت دے دو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری کے تھن کو بھی صاف کیا، اس کے بعد جب دودھ نکلا ایک صاف برتن میں رکھا، اور اس کے بعد اس برتن کو ڈھک کر نبی علیہ السلام تک لے گئے۔ نبی علیہ السلام کو دوسرے شہر میں، کوئی دور تو نہیں تھے، قریب ہی تھے، وہ جتنا بھی ڈسٹینس تھا اس کو آپ نے اس طریقے سے طے کیا کہ کوئی ذرا سی بھی کوئی چیز صفائی کے خلاف نہ ہو اور اس میں پریشانی نہ ہو، تو برتن کو ڈھانپ کر لے گئے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو صفائی کی کوالٹی عطا فرمائی، وہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمائی۔ دین کی خاطر قربانیاں دینے میں بھی ہر دو کا ثانی اثنین کا بہترین ایک دوسرے سے مشابہت کے واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام حرم مکہ میں تھے، تو عقبہ ابن معیط ایک کافر آیا، اس نے نبی علیہ السلام کے گلے کے اندر رسی ڈالی اور کھینچنا شروع کیا اور بہت تکلیف پہنچائی۔ صدیق اکبر کو پتہ لگا، انہوں نے آ کے پھر بڑی مشکل سے چھڑایا۔
یہی واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قریش مکہ نے کیا، اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ تنگ کیا اور پریشان کیا اور وہ پھنس گئے۔ پھر کچھ ایمان والوں کو پتہ لگا، کچھ لوگوں کو پتہ لگا، تو وہ ان کو چھڑا کے لائے۔ تو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہی ان کے ساتھ پیش آیا۔ تو کمال مشابہت، معیت کبریٰ، نسبت اتحادی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام کو ان کے چچا ابو طالب نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے بھتیجے میرے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند رکھ دیں تب بھی جو میں پیغام لے کر آیا اسے پہنچانے سے میں رکوں گا نہیں، میں اسے پہنچاؤں گا۔ ایسی زبردست کمٹمنٹ تھی اپنے ٹارگٹ کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ۔ بالکل یہی کمٹمنٹ نبی علیہ السلام والی صدیق اکبر کے اندر بھی تھی۔ کیا ہوا جب وہ خلیفہ بنے؟ اس وقت مرتدین کا معاملہ پیش آیا، اس وقت جھوٹے نبوت کے داعی آ گئے، اس وقت مانعین زکوٰۃ آ گئے، اچانک کئی مسائل پیش آ گئے۔ تو مانعین زکوٰۃ کے بارے میں بعض مسلمانوں کا، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہ تھا کہ ان کو ابھی ذرا چھوڑ دیں، ان سے بھی بات نہ کریں، باقیوں کو دیکھ لیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب جملے ارشاد فرمایا اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، عمر تو جاہلیت کے زمانے میں اتنا بہادر تھا، اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے ہو۔ اور فرمایا اینقص وانا حی، یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے اندر کمی کر دی جائے اور ابو بکر زندہ رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے اندر کمی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے؟ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ دونوں کے اندر کمال مشابہت، کمال معیت۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں، اچھا پھر ان دونوں کے بارے میں ذرا غور کیجیے۔ اگلی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا۔ اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ نبی علیہ السلام کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تحزن علیہم، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا لا تحزن، وہی جملہ نبی علیہ السلام نے اپنے صدیق سے فرمایا لا تحزن۔ یہ مشابہت اور کمال معیت، اور بھی ذکر سن لیجئے اس کا۔ ان حضرات کے ناموں کے اندر بھی ایک مشابہت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، حضرت عمر فاروق کو خلیفۃ الرسول اللہ نہیں کہتے تھے، امیر المومنین کہتے تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، امیر معاویہ، باقی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو رسول اللہ کہا جاتا تھا، ان کو خلیفۃ الرسول اللہ کہا جاتا تھا۔ اور دونوں کے ناموں میں لفظ اللہ بھی شامل ہے، تو یہ بھی مشابہت ہے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو کافروں نے نبی علیہ السلام کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگائی کہ زندہ لاؤ، جیسے بھی لاؤ 100 اونٹ۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سر کی قیمت بھی 100 اونٹ لگائی۔ کافر نے بھی ایک قیمت لگائی، ایک ہی وزن سے رکھا۔ بدر کے قیدی گرفتار ہوئے، صحابہ میں مشاورت ہوئی کیا کیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے الگ تھی اور نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے بالکل ایک تھی۔ تو ذہنی ہم آہنگی بھی انتہائی حد تک ایک، اور ذہنی ہم آہنگی کا ایک بہترین واقعہ تو صلح حدیبیہ میں پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے جب صلح کی بات کر لی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، کئی سوالات کیے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا وہ باطل پہ نہیں ہیں، آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم عمرے پہ جائے رہے، اور جو سوال نبی علیہ السلام سے عمر نے کیے، نبی علیہ السلام جواب دیتے گئے۔ پھر عمر اس تڑپ کو مکمل نہیں ختم ہوئی تھی، صدیق اکبر کے پاس گئے، وہی سوال صدیق اکبر سے پوچھے۔ اللہ کی شان، نبی علیہ السلام نے جو جواب دیے تھے صدیق اکبر نے بھی وہی جواب دیے۔ تو ذہنی ہم آہنگی میں بھی
کمال مشابہت اور کمال معیت۔ اور بھی واقعات میں مشابہت غور کیجئے۔ طائف کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں لیکن نماز کی گنجائش دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، باقی سب قبول۔ فرمایا کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، آپ نے رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ اسی طرح صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے، بس ہمیں زکوٰۃ کی چھوٹ دے دیں، باقی سب ہم کریں گے۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا دونوں کے پاس ایک ایک دین کے رکن کے لیے لوگ گنجائش مانگنے آئے اور دونوں نے منع کر دیا۔ تو یہ کمال مشابہت کی دلائل میں سے مزید دلیل آ گئی۔ سن 9 ہجری میں امیر الحجاج بن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کو لے کے حج پہ گئے، اور سن 10 ہجری میں نبی علیہ السلام امیر الحجاج بن کر صحابہ کرام کو لے کے حج پہ گئے۔ ایک سال ایک گئے، ایک سال ایک گئے۔ نبی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے بارے میں فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ خاتون جنت۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی یعنی امی عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کو دنیا کی عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اسلام کو باقی ادیان پر، جیسے سرید کو باقی کھانوں پر۔ تو آپ کی بیٹی کی فضیلت بھی، صدیق اکبر کی بیٹی کی فضیلت بھی، دونوں فضیلتیں نبی علیہ السلام کی زبانی ادا ہوئیں۔ پھر اور غور کیجئے، کمال معیت مشابہت میں نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد حضرت علی کے گھر میں مالی طور پر اکنامکلی وسعت نہ تھی، تنگی تھی۔ اسی طرح بالکل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی مالی طور پر تنگی ہی دیکھی، وہ آسانی نہ دیکھی۔ تو دونوں کی، ہر دو اصحاب کی بیٹیوں نے مالی طور پر تنگی کا سامنا کیا شادی کے بعد۔ پھر اور دیکھیے، نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور شہادت پائی۔ بالکل اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور انہوں نے بھی شہادت پائی۔ یہ اللہ کی طرف سے مشابہت ہے، معیت ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما صاحبکم بمجنون، صاحبکم تمہارے صاحب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم تمہارے صاحب۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے لیے صحابہ کو فرمایا صاحبکم تمہارے صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں صحابہ کو فرمایا نبی کے بارے میں صاحبکم تمہارے صاحب۔ نبی علیہ السلام نے حدیث رسول میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا صاحبکم تمہارے صاحب۔ تو ایک جیسا سلسلہ۔ ایک اور عجیب بات کمال مشابہت کی، کمال معیت کی، وہ کیا؟ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک نماز ایسی بھی آئی کہ جس میں آدھی نماز کے امام نبی علیہ السلام تھے اور آدھی نماز کے امام صدیق اکبر تھے۔ عجیب، انتہائی عجیب۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو فرمایا 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ ایک نماز کا ایسا ہوا کہ صدیق اکبر شروع کر چکے تھے، پوری امت جو ہے مقتدی ہے، صدیق اکبر امام ہیں، ایک رکعت ہو گئی، پھر نبی علیہ السلام نے آگے جوائن کیا، تو اب نبی علیہ السلام امام ہو گئے اور باقی سارے پیچھے والے مقتدی ہو گئے۔ تو ایک نماز ایسی ہے کہ اس کے 2 امام امت کے بنے، ایک اللہ کے رسول بنے اور ایک اللہ کے رسول کے صدیق بنے۔ یہ ہے کمال مشابہت اور نسبت اتحادی، کمال معیت۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی خود فرماتے ہیں انا اتقى ولد آدم واکرمہم علی اللہ، کہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مکرم ہوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اتقا کا لفظ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے لیے حدیث میں استعمال فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کے صدیق کے لیے قرآن مجید میں استعمال فرمایا۔ تو جو نعمت ان کو ملی وہی ان کو بھی ملی۔ پھر قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا ملنے کی خوشخبری نبی علیہ السلام کو قرآن مجید میں ملی، اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو صدیق اکبر کو بھی رضا کی بشارت ملی، تو دونوں کو بشارت ملی۔ وفات کو دیکھ لیجئے، یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ جتنا کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، وفات تو بالکل کسی کے اختیار میں نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی، صدیق اکبر کی بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کا ایک ظاہری سبب ایک زہر بنا جو آپ کو دیا گیا کسی موقع پہ، اور اس وقت اس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ بالکل اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی کسی نے زہر دیا جو موت کے وقت ظاہر ہو گیا، تو اس اعتبار سے دونوں کو شہادت بھی ملی، موت کا سبب بھی ایک ہی بنا۔ اور غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تدفین ہوئی؟ ریاض الجنہ میں۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ میں مدفون ہوتے ہیں، ریاض الجنہ میں مدفون ہوتے ہیں، تو صدیق اکبر کہاں ہوتے ہیں؟ وہ بھی حجرہ عائشہ میں مدفون ہوتے ہیں، ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تدفین ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حدیث یہ بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے میرے جسم کو بنایا تھا، پھر بچ گئی تھی ابو بکر کے جسم کو بنا لیا، پھر اور بچ گئی تھی اسے عمر کے جسم کو بنا لیا۔ کیا شعر ہے؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ نسبت اتحادی، یہ کمال معیت، کمال مشابہت، یہ سارا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ چاروں سلاسل ٹھیک ہیں، حق ہیں، عقیدے پہ اگر ٹھیک ہیں بیک پہ، تو چاروں سلاسل حق ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو کمال نبوت ملا، کمالات نبوت میں سے حصہ ملا، مقام معیت کا ملا۔ باقی تینوں کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو کمالات ولایت نبی علیہ السلام سے عطا ہوئے اور خوب عطا ہوئے، تو باقی تینوں سلاسل میں کمالات ولایت کا اثر زیادہ ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں کمالات نبوت کا اثر زیادہ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک عجیب لفظ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم خانہ رسول، جیسے ایک گھر کے رہنے والے دو ساتھی ہوں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا کہ زندگی میں دونوں ساتھ رہے، وفات کے بعد آج تک ساتھ ہیں، اور یہ جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ ہم خانہ رسول ہیں۔ یہ جو معیت ہے نا، ان اللہ معنا، کیا گمان ہے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یہ جو معیت ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، زندگی میں رہی، غار حرا میں، غار ثور میں بھی رہی، اور آج قبر میں بھی ہے، اور کل حشر میں بھی ہوگی، اور جنت میں بھی ہوگی۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہم خانہ رسول کا لقب لکھتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ یہ جتنے بھی نکات ابھی بیان ہوئے ہیں، ان سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ مشابہت عادات میں، فکر میں، سوچ میں، اعمال میں، اور قدرت کی طرف سے پیش آنے والے واقعات اور حالات میں بھی جو ہے نا وہ بہت ملتی ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے ایک بات سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمال معیت، کمال مشابہت اور نسبت اتحادی کے بارے میں وہ کیا سرٹیفکیٹ ہے جو صدیق اکبر کو عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا ہے میں نے وہ سب ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا ہے وہ سب صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ تو جو کیفیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے احوال اور معاملات نبی علیہ السلام کو عطا ہوئے وہ آگے اسی طرح ٹرانسفر کر دیے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں جو سلسلے آگے بڑھے ہیں نا، تو کمالات ولایت حضرت علی کے ذریعے آگے بڑھے، کمالات نبوت حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے آگے بڑھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اس دیکھیں چاروں سلسلے حق ہیں،
عقیدہ بیک پہ ٹھیک ہے تو چاروں سلسلے حق ہیں، کسی کی برائی مقصود نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو۔ انسان کو باپ سے محبت ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چچا کی برائی کرے، سب سے محبت ہو۔ لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کی نسبت سے جو فضیلت ہے وہ بہرحال جدا ہے۔ یاد رکھیے بہت سے لوگ اپنے سلسلے لکھتے ہیں، تو چند دن پہلے ان کا سید عدنان کاکا خیل صاحب کا میں نے بیان سنا، وہ نیا تھا کہ پرانا یہ تو پتہ نہیں، ابھی محرم کے دنوں میں سنا، کہنے لگے کہ ہمارا سلسلہ تو پورا حضرت علی تک موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ایون میں ایک صاحب رہتے ہیں، وہ اپنا مجھے لے کر آئے کہ کتنے 100 سال کا سلسلہ شجرہ طیبہ ان کے پاس لکھا ہوا تھا، تو لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ یہ جو مشائخ کا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا سلسلہ شجرہ طیبہ، یہ جو مشائخ کے شجرے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ بھی محفوظ ہیں، یہ بھی کتابوں میں پورے نام لکھے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک مکمل تفصیلات موجود ہیں، باقاعدہ شجرے موجود ہیں۔ باقی جو 3 سلاسل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے پھر آگے یہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں کیا ہے؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ایک اور صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر تابعی ہیں، وہ کون ہیں؟ قاسم بن محمد بن ابو بکر، اور وہاں سے پھر سلسلے آگے چلتے ہیں۔ جس طرح باقی تینوں کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حسن بصری، پھر آگے بہت ساری اس کی برانچز ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، 2 صحابی، اور پھر قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے پوتے، اور پھر وہاں سے آگے پھر برانچز جو ہے نا وہ آگے چلتی ہیں، سلسلہ چلتا ہے۔ یہ قاسم بن محمد کون تھے؟ یہ فقہائے 7 مدینہ میں تھے، مدینہ طیبہ کے 7 جو بڑے فقیہ تھے ان میں سے ایک تھے، اور ان کی تربیت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے میں کی تھی۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں بھی امہات المؤمنین کا نام آتا ہے۔ اب اگلی بات، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 2 صحابہ اور باقی میں 1، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں 2 کیوں ہیں، باقی میں 2 کیوں نہیں؟ اس میں 1 ہیں، ان میں 2 ہیں، یہ وجہ بتا دی جائے، اس کو اگلی دفعہ پہ رکھ لیا جائے، ابھی بتا دیں؟ چلیں بس یہ والی وجہ بتا کے آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی بدھ کو بیان کریں گے آگے۔ اس اتوار کو میں لاہور میں نہیں ہوں، کراچی میں ہوں، انشاءاللہ خیر کے ساتھ، اللہ عافیت سے لانا لے جانا کریں آسانی کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس بعض مرتبہ آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے بارے میں مجالس ہوتی تھی، گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہتے تھے، گھنٹوں کے حساب سے، اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رشک ہوتا تھا کہ کاش اتنا ٹائم ہمیں بھی ملتا کہ تنہائی میں باتیں ہو رہی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان فارسی کا بھی ایک بڑا خصوصی تعلق تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو 2 صحابی ہیں وہ کیوں ہیں اور وہاں 1 کیوں ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعد نبی لکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعد نبی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا بنتے تو وہ عمر ہوتے۔ جب یہ سنتے ہیں نا حدیث تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مقام تو صدیق اکبر کا بڑا ہے، تو نبی علیہ السلام تو یوں فرماتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ابوبکر ہوتے، تو ابوبکر کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ عمر کا نام کیوں لے لیا؟ تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ یہی اشکال لے کے چند طلباء حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، صدیق اکبر کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو،
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کبریٰ کا مقام حاصل تھا، وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ پہ جڑے ہوئے تھے۔ فرق کیا تھا، ایک کو نبوت ملی اور ایک کو نبوت نہ ملی، وہ تو ہم خانہ رسول ہیں، وہ تو ایک جگہ پر موجود ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے تو بات کی نا، تو وہ تو ساتھ ہے، تو بعد میں تو پھر عمر کا ہی نمبر آتا ہے نا، وہ تو ساتھ ہیں، ساتھ والے کی بات نہیں ہو رہی، ساتھ والے کے بعد کی بات ہو رہی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جب یہ سمجھ میں اگر آ گئی ہے نا تو اگلی بات بڑی زبردست ہے۔ ارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی صدیق اکبر کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا وہ میں نے سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ ابو بکر کے سینے کے اندر جو کیفیات تھیں کوئی تابعی اس کو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر جو کیفیات تھیں حضرت حسن بصری نے ان کو لیا اور آگے منتقل کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر جو کیفیات تھیں وہ تو نبی علیہ السلام والی تھیں، وہ کسی تابعی میں منتقل نہیں ہو سکتی تھیں، اتنی ہائی جو ہے نا پوٹینشیل کوئی نہیں لے سکتا تھا کیفیات کے اعتبار سے نا۔ تو پھر وہاں ایک صحابی آئے کہ صدیق اکبر کے پاس وہی کیفیات تھیں جو نبی علیہ السلام کے پاس تھیں، وہ منتقل ہوئی سلمان فارسی میں۔ اب وہ درجہ کم ہو گیا نا، اب سلمان فارسی سے آگے منتقل ہوئی قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تابعی میں، اور وہاں سے پھر یہ آگے چلی۔ تو وولٹیج جو ہے نا، وولٹیج کا فرق تھا کہ اصل ٹرانسفارمر اور اصل تو کیفیات آ رہی ہے نا نبی علیہ السلام سے، وہاں سے حضرت علی میں آئیں تو حضرت علی کے اندر کچھ کم ہو گئی وولٹیج، اور آگے گئے تو اور کچھ کم ہو گیا، تحمل آسان ہو گیا۔ اور ادھر نبی علیہ السلام سے تو سارے کا سارا کیفیات کا جو کرنٹ ہے، وولٹیج ہے، وہ صدیق اکبر کے پاس آ گئے۔ تو آگے بندہ بھی تو ایسا چاہیے تھا نا جو اتنی کیفیات کو سنبھالنے والا ہو۔ وہ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کو نبی علیہ السلام کی خصوصی معیت ملا کرتی تھی۔ فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ بڑی سینکڑوں سال کی عمر پائی تھی، 200 سال، جتنے بھی راوی ان کی عمر لکھتے ہیں 200 سال سے تو کم کوئی بھی نہیں لکھتا۔ اور اسلام لانے سے پہلے کتنے راہبوں کے پاس انہوں نے مجاہدے کیے ہوئے تھے، تو ان کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تو وہاں سے پھر یہ صحابہ کے بعد تابعین میں منتقل ہوئے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر 2 صحابہ کرام اور باقی کے اندر 1 صحابی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر اگلی جو ہم بات شروع کریں گے اگلی بدھ کو، قلب، نفس اور دماغ۔ قلب، نفس اور دماغ، یہ 3 نعمتیں اللہ نے دی ہم سب کو، اس کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے، ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اور فنائے قلب سے کیا مراد ہے، فنائے نفس سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی بدھ کو بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔